نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوحی ربک الی الملائکہ، اور یاد کرو جب کہ تمہارا رب وحی کر رہا تھا فرشتوں کی طرف، انی معکم، اے فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، بس ثابت قدم رکھو ان لوگوں کو جو ایمان لائے، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں عنقریب ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا ہے ایک مسلمانوں کا رعب ڈال دوں گا۔ اور بعد میں قریش کے لشکر میں سے جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم پر اخلاقی لحاظ سے مسلمانوں کا ایک رعب تھا، ہم دیکھ رہے تھے کہ ہمارے مکے کے جتنے بھی نیک اور پارسا لوگ ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، ان کے کیمپ میں ہیں، اور ہمارے ساتھ وہی ہیں جو مکے کے انتہائی اوباش اور انتہائی غلط کردار کے لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو اخلاقی لحاظ سے تو ہم پر ایک رعب تھا مسلمانوں کا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں رعب ڈال دوں گا کافروں کے دلوں میں، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، پس مارو ان کی گردنوں پر، وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور کاٹو ان کی انگلیوں کا پور پور۔ کیوں؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس لیے کہ انہوں نے دشمنی کی ہے اللہ اور اس کے رسول سے۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی بھی اللہ اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ، اے کافرو یہ عذاب کا مزہ چکھو، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور بے شک کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ یہ تو وقتی عذاب ہے بدر کا، دائمی عذاب ان کے لیے جہنم کا ہے۔ اہم ہدایت آ رہی ہے جنگ کے حوالے سے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب تمہاری مدبھیڑ ہو کافروں کے ساتھ میدان جنگ میں، فلا تولوہم الادبار، تو دیکھنا ان کے سامنے پسپانا ہونا، ان کے سامنے پیٹھ پھیر کے مت بھاگنا۔ ومن یولہم یومئذ دبرہ، اور جس نے اس روز اپنی پیٹھ ان کے سامنے پھیری اور بھاگ گیا میدان جنگ سے، سوائے دو صورتوں کے، الا متحرفا لقتال، سوائے اس کے کہ وہ کسی لڑائی کی تدبیر کے طور پر ہو، کسی جنگی تدبیر کے طور پر پیچھے ہٹ رہا ہو، او متحیزا الی فئۃ، اور یا یہ ہے کہ وہ پیچھے ہٹ رہا ہو اپنی کسی جماعت کے ساتھ ملنے کے لیے، ایک دستہ آگے نکل گیا تھا واپس پیچھے سے اس لیے آ رہا ہے تاکہ اپنے باقی لشکر کے ساتھ مل جائے۔ فقط باء بغضب من اللہ، ان دو صورتوں کے علاوہ جس نے بھی میدان جنگ سے پسپائی اختیار کی، فقط باء بغضب من اللہ، تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب کمایا۔ ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جو بھی اسلامی جنگیں ہوئیں اس دور میں، بہت کم ایسا ہوا ہے کہ مسلمان کو قیدی بناؤ، مسلمان جان دیتا تھا پر قیدی نہیں بنتا تھا، لڑتا رہتا تھا۔ تو اسلام کے اصولوں میں ہے ہی نہیں کہ آپ قیدی بن جائیں۔ ہمارے ہاں بھی جو فوج میں ایک لکھا تھا ایک ریٹائرڈ جو ہے وہ جرنیل نے، کہ اصول یہ ہے کہ آپ اپنے کمانڈر کی ہر بات کو اوبے کریں گے سوائے اس کے کہ ہتھیار ڈالنے کا حکم، اگر آپ لڑنا چاہتے ہیں لڑتے رہیے، اس حکم کو آپ بسوبے کر سکتے ہیں۔ اور انہوں نے پوری داستان لکھی تھی مشرقی پاکستان میں جو بھی ہماری شکست ہوئی ہے، اس میں انہوں نے بعض اپنے فوجیوں کا لکھا تھا کہ آخر تک لڑتے رہے اور کئی بھارتی فوجیوں کو جہنم واصل کیا، لیکن پھر جب وہ شخص شہید ہوا ہے تو بھارتی فوجیوں نے آ کے اس کو سلوٹ کیا، اس کو کہ یہ شخص تھا جو بہادر تھا، حالانکہ اس نے ان کے کئی آدمی مارے ہیں، لیکن یہ کہ بہادر آدمی کی ہر کوئی قدر کرتا ہے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، عین دوران جنگ اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم سے ایک مٹھی خاک کی اٹھائی اور پھینکی کفار کے لشکر کی طرف، ان کی آنکھوں میں پڑی اور پھر مسلمان ایک دم ٹوٹ پڑے، اور جو ہے وہ اسی دوران پھر بہت سارے کافر جہنم واصل ہوئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں تم نے قتل نہیں کیا، اللہ نے ان کو قتل کیا ہے۔ وما رمیت اذ رمیت، اور اے نبی جو وہ مٹھی پھینکی تھی خاک کی آپ نے، جب کہ پھینکی تھی آپ نے نہیں پھینکی، ولکن اللہ رما،
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھینکی تھی، وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مومنوں کو گزارے ایک بڑی اچھی آزمائش سے۔ یہ بڑی اچھی آزمائش تھی، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے جوہر نمایاں ہوئے۔ بہت پیارا شعر ہے جگر کا کہ بیدار عزائم ہوتے ہیں، اسرار نمایاں ہوتے ہیں، جتنے وہ ستم فرماتے ہیں سب عشق پہ احساں ہوتے ہیں۔ تو فرمایا تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں گزارے بہت عمدہ آزمائش سے، بڑی اچھی آزمائش سے، ایسی آزمائش کے جس کے ذریعے سے ان کے درجات اللہ کے ہاں بلند ہوں۔ یہ جو فرمایا کہ تم نے نہیں مارا بلکہ اللہ نے مارا ہے، اس کو اقبال نے بڑے خوبصورت انداز سے بیان کیا ہے کہ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے ناداں کہ مغلوب گماں تو ہے۔ تو ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، تو تم نے قتل نہیں کیا، اللہ نے قتل کیا۔ اے نبی جو مٹھی آپ نے پھینکی تھی کنکریوں کی، آپ نے نہیں پھینکی تھی، اللہ نے پھینکی تھی، تاکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو ایک آزمائش سے گزارے، بہت ہی عمدہ آزمائش سے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ذالکم، یہ سب تو ہو چکا۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تبارک و تعالی کافروں کی تمام سازشوں کو ناکام کرنے والا ہے، کمزور کرنے والا ہے۔ ان تستفتحوا، اے کافرو، دیکھیں یہ ہے تقریری انداز، کبھی مسلمانوں سے گفتگو، کبھی کافروں سے گفتگو۔ خطیب یہ کرتا ہے کہ وہ کبھی کسی ایک گروہ سے مخاطب ہے، کبھی دوسرے گروہ سے مخاطب ہے۔ اب گفتگو ہو رہی ہے کافروں سے۔ ان تستفتحوا، اے کافرو اگر تم فیصلہ چاہتے ہو، فقد جاءکم الفتح، تو فیصلہ تو تمہارے پاس آ چکا، ثابت ہو گیا کہ اللہ کس کے ساتھ ہے، حق پر کون ہے۔ وَإِن تَنْتَهُوا، اگر تم اب بھی باز آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا، اور اگر تم نے وہی کچھ کیا جو تم پہلے کرتے رہے ہو، نعود، تو ہم بھی وہی کچھ کریں گے جو ہم نے پہلے کیا ہے، ہم تمہیں مزید ذلیل کریں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور جو تمہاری جماعت ہے وہ ہرگز تمہارے کام نہ آئے گی، وَلَوْ كَثُرَتْ، خواہ وہ کتنی کثیر ہو، کافر کتنے بھی زیادہ ہوں، لیکن تمہاری اکثریت تمہارے کچھ کام نہ آئے گی۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی مومنوں کے ساتھ ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔